ہمیں قرآن پہ یقین کیوں نہیں آتا؟ قرآن تو وہ معجزہ ہے کہ اگر اس کو پہاڑ پہ بھی اگر اس کو اتارا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہمارا دل ایسا سخت ہو گیا ہے گناہوں کی وجہ سے کہ قرآن کی کوئی بات یا کوئی چیز ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتی، جبکہ ایمان والا جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اس کا دل بالکل نرم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے بھی دل نرم ہو جائیں، کیونکہ مرنے کے بعد جو ہے ہمارے اعمال میں یہ دیکھا جائے گا اخلاص ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ جب فرشتے ہمیں جب مرنے والے انسان کو اوپر لے کے جاتے ہیں اور دوسرے دروازے پہ آسمان کے پہنچتے ہیں تو وہ جو اس دروازے پہ دوسرے آسمان والے فرشتے اس کو روک لیتے ہیں، اس کے اعمال کو روک لیتے ہیں، یعنی کہ اس کے اعمال کو روک لیتے ہیں، اور جبکہ وہ بہت بڑے بڑے اعمال لے کے اس دنیا سے اعمال کر کے گیا، اس نے بہت دین کے کام کرے، اس نے بہت نیکیاں کری، بہت کچھ کیا، اس نے مطلب اس نے بڑے بڑے ہاسپٹل بنوائے، اسکول بنوائے، اس نے بہت بڑی چیریٹی دی، لیکن وہ روک لیا جائے گا دوسرے آسمان کے دروازے پہ، وہ روک لیا جائے گا، کیونکہ اس جگہ پہ جو ہے دوسرے آسمان والے فرشتے معمور ہیں، اور وہ ان کا یہی کام ہے کہ جو بھی عمل کسی بندے نے دنیاوی مقصد سے، مال متاع کمانے کی مقصد سے، یا اپنا دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دین کا کام یا عبادت کیا ہے، اس پہ وہ روک لگائیں گے، مطلب اس اعمال کو وہ لے لیں گے اور کہیں گے کہ اس کے منہ پہ مار دو، کیونکہ اس نے یہ کام صرف جو ہے دنیا کمانے کے لیے کیا تھا۔ اسی طریقے سے تیسرے آسمان میں جب ایک شخص کے اعمال لے کے جا رہے ہوں گے فرشتے، تو تیسرے آسمان والے فرشتے اسے روک لیں گے۔ وہ اس لیے روکیں گے کیونکہ وہاں پہ وہ فرشتے موجود ہیں جنہوں نے جو کہ نیک عمل کیے ہوئے تو ہیں لوگ، لیکن وہ اعمال کے ساتھ تکبر بھی ہوگا ان کے اندر، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کیا ہے تو ہم سب سے بڑھ کر ہیں، ہم سے زیادہ نیک کوئی ہے نہیں، تو اپنا آپ تکبر ان کے اندر ہوگا۔ تو تکبر والے فرشتے وہاں موجود ہوں گے، جو لوگوں نے اعمال تکبر کے لیے کیا ہے تو وہ اس اعمال کو تیسرے آسمان سے زیادہ اوپر جانے ہی نہیں دیں گے۔ سوچئے، ابھی تو پہلا، دوسرا، تیسرا اور 7 آسمان باقی ہیں، اور تیسرے آسمان میں ہی روک لیا جائے گا کیونکہ تکبر کرتا تھا۔ اسی طریقے سے چوتھے آسمان میں جب اعمال پہنچے گا کسی ایک انسان کا جو کہ بہت زیادہ اس نے مطلب اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کرے ہوں گے کہ اس کو پورا بھروسہ تھا کہ ہمیں جنت میں ہی جانا ہے، مطلب ہمیں پوری طرح ہم کامیاب ہیں دنیا میں، اتنے بڑے بڑے نیک اعمال کیے کہ اس کے اعمال سے نور پھوٹ رہا ہوگا، لیکن اس کو چوتھے آسمان والے فرشتے روک لیں گے، اس کو اوپر بالکل نہیں جانے دیں گے، کیونکہ وہ خود پسندی اس کے اندر تھی، اس کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، بس وہ صرف اپنی فکر کرتا تھا۔ تو خود غرضی بھی نہیں ہونا چاہیے، خود پسندی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور جو بھی اعمال کریں صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے کریں، پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کر دینے کی نیت سے کریں، کہ اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا۔ ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو بندے، اللہ بندہ نماز ہے، اللہ جو ہے ذرہ نماز ہے، یہ سوچ کے ہمیں کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ ہم سب کے نیک اعمال اللہ پاک قبول کر لے، اور 7ویں آسمان تک اللہ ہمارے اعمال کو کوئی نہ روک پائے اللہ کی رضا کی وجہ سے۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔